بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ طالب علم محمد اسی کلاس کے طالب علم عبدالوکیل کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنا مافِ ضمیر بیان کریں۔ عبدالوکیل کلاس اولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد۔ میرے محترم و مکرم اساتذہ کرام اور میرے دل عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فرقہ واریت کو کیسے ختم کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ باری تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے چوتھے پارے کی آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ کے مخاطبین وہ لوگ ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے پیروکار، آپ کے جانثار اور آپ کے وفادار ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں صرف ان لوگوں کو خطاب کر کے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے مومنو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنا چاہیے، اور تمہیں موت نہ آئے گی اس حال میں، تمہیں موت نہ آئے گی مگر اسلام کی حالت میں۔ پھر یہ کہہ کر حکم دیا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ اے مومنو، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں سب مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ولا تفرقوا، اور فرقوں میں مت پڑو، آپس میں الگ الگ مت ہو، اپنے آپ کو جماعتوں میں، گروہ بندیوں میں، فرقہ بندیوں میں مت تقسیم کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور تم یاد کرو ایک زمانہ تھا تم الگ الگ تھے، اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور اللہ کے اس انعام کی وجہ سے تم اکٹھے ہو گئے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور پھر اتحاد اور اتفاق کو اللہ نے دوسرے رنگ میں پھر یوں واضح کیا ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ تم جدا جدا تھے تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اکٹھے ہوئے تو جنتی بن گئے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ کو پیش نظر رکھ کر ہم سوچیں کہ آج ہم جدا جدا ہیں، آپس میں الگ الگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم علیحدہ علیحدہ جماعتوں میں، گروہ بندیوں میں، فرقہ بندیوں میں تقسیم ہیں۔ کیا ہم قرآن کے حکم کو مانتے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں؟ فرقہ بندیوں میں بٹ کر اپنے آپ کو دوئی میں تقسیم کر کر، اکائی کو چھوڑ کر اتحاد اور اتفاق سے کنارہ کشی کر کے ہم جو مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کیا ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں؟ سامعین محترم، اگر اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی اس آیت کریمہ کو ہم تسلیم کریں، سب مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، فرقہ بندیوں کو چھوڑیں، گروہ بندی سے دور ہو جائیں۔ لوگوں سن لو، جو ہم دعوت دیتے ہیں اس بات کی دعوت نہیں دیتے کہ تم اپنے فرقوں کو چھوڑ کر ہمارے فرقوں میں شامل ہو جاؤ۔ اگر یہ بات ہوتی تو جس کی ہم تردید کرتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ سامعین محترم، ہم فرقہ بندی کے قائل ہی نہیں،
ہم تو واضح طور پر کہتے ہیں اسلام کے اندر تو ہی نہیں، اسلام کے اندر اکائی ہے، حق کے اندر تو ہی نہیں ہوتی، حق کسی شراکت کو پسند ہی نہیں کرتا۔ سامعین محترم، ہم فرقہ نہیں، فرقہ تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اپنے کی بات نہ مانو، ہمارے بڑے کی بات مانو۔ کعبہ کے رب کی قسم، روسیہ جو یہ کہتا ہے کہ تم ان بزرگوں کو چھوڑ دو، ارے ہم تو ان بزرگوں کو بھی سمجھتے ہیں، ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، ہمارا عقیدہ ان کے بارے میں جو قابل احترام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ باری تعالی ہمیں فرقہ بندی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔